کوئی بھی مائنورٹی کا ممبر اٹھا کے کسی بھی اسلامی عدالت میں کسی بھی مسلمان پہ کر سکتا ہے کہ تمہارے مذہب میں لکھا ہے، تمہاری سے نہیں ہے اس میں کہ ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو، ہمیں پتہ ہے اسلام میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اینڈ آف اسٹوری. کو پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ اچھی خاصی چل رہی ہے. کوئی بھی جاب آتی ہے نا، ویکینسی آتی ہے، اس میں مائنورٹیز کی بڑی کم سیٹس ہوں گی نسبت اگر ہم کسی مسلمان کی دیکھیں تو اس کی سیٹس زیادہ ہوں گی. وہ پرپورشنٹ ڈویژن ہوتی ہے کہ کس ملک میں کتنے زیادہ کس مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، تو وہ ایلوکیشن اس حساب سے ہوتی ہے. اس میں جمع تفریق میں غلطی ہو سکتی ہے، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر پاکستان میں 97% مسلم ہیں، 3% نان مسلم ہیں، تو جاب جو ہے وہ کوٹا، پھر وہ مسلمان، اس کو کہتے ہیں ریورس ریسزم یا نیگیٹو ریسزم. تو وہ پھر وہ اگرچہ یہ ریسزم نہیں ہوگا ہماری یہاں پہ مائنورٹی کے ساتھ ریس تو ہماری ایک ہی ہے، پہلو ہے کہیں نہ کہیں. ایک وہ نیگیٹو اس طرح سے ہے نا کہ وہ پھر آپ کم آبادی والوں کو پرپورشنیٹلی اتنی ہی جگہ دے کے زیادہ آبادی والوں کا آپ حق مار لیتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ پھر سب کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، کیونکہ رائٹس کی آپ جب بھی بات کریں گے تو رائٹس سے آپ میجورٹی کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. اب کویسچن یہ ہے کہ ایک نان مسلم پاکستان کا ہیڈ کیوں نہیں بن سکتا؟ بالکل اس لیے نہیں بن سکتا کہ دیکھیں اسلام آپ کو ان چیزوں کی ریشنل جسٹیفیکیشن دیتا ہے. جب آپ ایک نان مسلم کو ایک مسلم ریاست کا ہیڈ بنائیں گے تو دو زیادتیاں ہوں گی. پہلی زیادتی اس آدمی کے ساتھ ہوگی، اس لیے کہ اب وہ اپنے مذہب کے خلاف جا کے مسلمانوں کی جو میجورٹی ہے اس کے لیے قانون سازی کر رہا ہے. میں بھی وہ اس کے جو مذہب میں حرام ہو. تو مثال کے طور پہ کوئی نان مسلم ہے جس کے مذہب میں دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے، تو وہ مسلم ریاست کا حکمران ہے، مسلمانوں کے لیے تو قانون بنانا ہے اس نے، اب وہ اپنے مذہب کے خلاف جا کے مسلمانوں کے لیے قانون سازی کر رہا ہے. ٹھیک، جو ہم دیکھتے ہیں لنڈن کا میئر، فرسٹ منسٹر اسکاٹ لینڈ کے، تو وہ لوگ دیکھیں وہ مسلمان ہو گئے جب ان کو ہم جنس پرستوں کے ایونٹس میں جانا اور یہ وغیرہ وغیرہ، ڈیپ ڈاؤن اٹ ہرٹس. I'm sure انہوں نے اسے ایکسیپٹ کیا ہوا سارا کچھ ہے، لیکن آسک می وڈ آئی ایور ڈو دیٹ؟ آپ پروبلی وڈنٹ. میں ہر دفعہ اپنے مذہب کے گلے پہ میں چھری چلا کے میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے. دوسرے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی یہ ہوگی کہ اوپر ان کا جو ہیڈ ہے اسٹیٹ کا، وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس اسلامک کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے. تو آپ پورے ملک کا نظام و نسق ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو اس چیز کا پہ کوالیفائڈ ہی نہیں ہے. تو اس کا بہتر یہ ہے کہ جو آدمی کوالیفائڈ ہے وہ کرے. اب کویسچن یہ ہے کہ اس پہ پھر مائنورٹیز کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہیں؟ بالکل مائنورٹیز کو وہ سارے رائٹس ہیں اسلامی ریاست میں جو کسی مسلمان کو ہیں، سوائے اس ایک چیز کے کہ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں بن سکتے. اس کی ریزن میں نے آپ کو بتا دی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ان کو ایڈیشنل رائٹس ہیں وہ کچھ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے پاس بھی نہیں ہیں. فار ایگزامپل مسلمان زکوٰۃ پے کرے گا، وہ جزیہ پے کریں گے. جزیہ زکوٰۃ سے کم ہوتا ہے. اب وہ زکوٰۃ کیوں نہیں پے کریں گے؟ اس لیے کہ وہ مسلمان پہ فرض ہے، اب وہ نان مسلم سے زبردستی زکوٰۃ لے نہیں سکتے ہیں. تو وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ میں چیز آ جاتی ہے. کوئی مسلمان ان کی پراپرٹی پہ قبضہ نہیں کر سکتا ہے، جیسے آج ہو رہا ہے نا، سندھ میں ہو رہا ہے اور بڑے بڑے علاقوں میں ہو رہا ہے. مائنورٹیز کو تو لٹرلی ہم استعمال کرتے ہیں. چونکہ اسلامی جو فرق ہے ایک سیکولر سسٹم اور اسلامک سسٹم میں، کہ سیکولر سسٹم میں آپ انجینئر کر سکتے ہیں قانون کو اس طرح سے کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے حقوق کی تلفی ہو، لیکن شریعت میں مسلمان پہ بھی اتنی ہی شریعت نافذ ہے، ہر مسلمان پہ، یعنی کہ مسلمان خود قانون نہیں بنا رہا ہے. تو کوئی بھی مائنورٹی کا ممبر اٹھا کے کسی بھی اسلامی عدالت میں کسی بھی مسلمان پہ کر سکتا ہے کہ تمہارے مذہب میں لکھا ہے، تمہاری سے نہیں ہے اس میں کہ ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو، ہمیں پتہ ہے اسلام میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اینڈ آف اسٹوری. لیکن ہم نے مذہب کے نام پہ بڑے قتل بھی دیکھے ہیں. میری عرض سنیں نا، یہ آرگومنٹ نا لو ہینگنگ فروٹ ہے، اس لیے اس کو اینڈ پہ رکھیں. ایڈریس ہم اسے ضرور کریں گے انشاءاللہ. تو اسلامی سسٹم میں اس لیے جو ایک نان مسلم ہے اس کو حکمران نہیں بنایا جا سکتا. اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو میں نے ایک بات کہی کہ ایک نان مسلم اگر مسلمانوں کے لیے قانون سازی کرے تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو ایک مسلمان حکمران اگر نان مسلمس کے لیے قانون سازی کرے تو اس کے لیے کیسے ٹھیک ہے؟ دیٹ وڈ بی اے گڈ کویسچن. بٹ اٹس ایزی اس لیے کہ آپ اس کی وزارت ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں علیحدہ سے، جس پہ آپ ایک نان مسلم کو بٹھا سکتے ہیں. لیکن صوبائی لیول پہ کچھ وزیر موجود بھی ہیں، آپ قومی لیول پہ کر سکتے ہیں ایک وزارت کے جو آپ کے معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں. جناب ہم آپ کا آدمی ہے، وہ آپ اسے ڈیل کریں. اوپر سپرویژن ہماری ہے. آپ کا قانون 11 اگست کی تقریر قائد اعظم کی، جو کہ میثاق مدینہ کی بالکل اسپرٹ میں لکھی ہوئی ہے کہ جیسے وہاں پہ یہودی اپنے معاملات میں آزاد تھے،
اپنے سینیگوگس میں جائیں, اپنے بچوں کی شادیاں اپنے رسومات سے کریں. 11 اگست میں قائد اعظم نے بھی کہا کہ یہ اسٹیٹ کا کوئی بزنس نہیں ہے کہ آپ اپنی مسجدوں میں جاتے ہیں, اپنے مندروں میں جاتے ہیں. اسٹیٹ کا اوور آل قانون ہے, لیکن انڈیویجولی آپ آزاد ہیں جو کرنا چاہتے ہیں. کسی مسلمان کے پاس حق نہیں ہے کہ کسی کرسچن کو پاس جا کے بتائے کہ تم عبادت ایسے کرو یا ایسے نہ کرو, تو اپنے بچوں کی شادیوں میں فلاں رسم ایسے کرو فلاں ایسے نہ کرو. وہ تم آزاد ہو, ہم اپنے معاملات میں آزاد ہیں, اسٹیٹ سب کی. ٹھیک, اب آخری پوائنٹ اس پہ, پھر آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ مسلمان حکمران مائنورٹیز کے لیے ایک مائنورٹی کا بندہ اپوائنٹ کر سکتا ہے, ایک کمیشن بنا سکتا ہے سب کے لیے کہ اس میں ایک ہندو ممبر ہو, ایک کرسچن ممبر ہو, سکھ ممبر ہو, پارسی ممبر ہو, اینڈ سو فورتھ. آپ اپنے معاملات اس طرح سے ایڈریس کریں. لیکن اگر ایک مائنورٹی کا آدمی اسٹیٹ لیول پہ جا کے مسلمانوں کے لیے فیصلہ کر کے پھر یہ سہولت لینا چاہے تو وہ نہیں لے سکتا, اس لیے کہ آپ ایک وزارت ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں نان مسلمس کو. آپ پورے ملک کے وزیر اعظم یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں لیکن آگے آپ نے ایک اور وزیر اعظم رکھا ہوا ہے, تو پھر اس کو آپ نے رکھا ہوا ہے اسی کو ہی بننے دیں پھر. پوائنٹ. اچھا راجا صاحب, آپ پاکستانی ڈراماز, ڈرامہ انڈسٹری ہے اس کے بھی خلاف, آپ کا جو مسلمان والا ہے وہ کر لیں, کیونکہ بعد میں نا یہ اعتاب آ جائے گا کہ نہیں وہ سوال کا جواب نہیں دیا. نہیں بالکل, اسلام کے نام پہ ہم نے قتل دیکھے, بے شک دیکھے, اسلام کے نام پہ جو سزائیں ہیں وہ ساری ملنی چاہیے, کیونکہ کسی بھی سسٹم کا فالوور اس سسٹم کا یعنی کہ جو کسی سسٹم کا جو فالوور ہوتا ہے وہ اس سسٹم کی پہچان نہیں ہوتی. ہونا چاہیے, لیکن اس کے ایکشنز کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ایکشنز جو ہیں یہ پہچان ہے اس کے سسٹم کی, ٹھیک ہے, انلیس کہ لوگوں کے ایکشن ہی اس کی پہچان بنے. اٹس اے کمپلیکس پوائنٹ, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ایکسپلین کر دوں. ضرور سر. کہ جیسے ہمارے پاس آبجیکٹیو کرائٹیرین ہے, اسلام ہے, ٹھیک ہے, میرا عمل اسلام کا ریپرزینٹیو نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں اگر ناحق قتل کر رہا ہوں تو اس کو اسلام سے نہیں جوڑا جا سکتا, ٹھیک, کیونکہ میں اس کی ٹروتھ ویلیو جو ہے اس ریلیجن کی وہ میرے ایکشن سے ڈٹرمن نہیں ہو رہی ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. لیکن سوشلسٹ ہیں, لبرلز ہیں, ان کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے اس لیے کہ ان کا کوئی سیکرڈ ٹیکسٹ نہیں ہے. دیر از نو لبرل سیکرڈ بک, دیر از نو سوشلسٹ, تو وہ جو کریں گے وہی ان کا بن جائے گا, اس لیے کہ دیر ایکشنز ایکچولی آر دا مینیفیسٹیشن آف واٹ ایور دے بلیو. ٹھیک, تو مسلمان کہیں پہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے, اسلام کے نام پہ قتل کرتا ہے, ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہاں سے کام سٹارٹ کرو, ان کو سزائیں ہونی چاہیے. وہ کسی چرچ کو آگ لگائیں, کسی مندر کو نقصان پہنچائیں, اسلام کے رولز بڑے کلیئر ہیں بھائی, آپ نہیں کر سکتے, آپ نے کیا ہے تو آپ کو سزا ملے گی, اٹس دیٹ سمپل. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کسی مسلمان نے غلط کام کیا تو ہم کہیں کہ یار پھر شریعت کیسے ہے, وہ شریعت آئے گی تو اس کو سزا ملے گی. ابھی دیکھ لیں پاکستان کے جو بہت سے سو کولڈ لبرل مسلمان ہیں, جو مرضی کر دے, کسی پہ گاڑی چڑھا دیں, کچھ بھی کر دے, کوئی ہے پوچھنے والا. اب شریعت لے کے ہیں, دیکھیں لگ پتہ جائے گا, سب کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. بڑا اچھا یہ آپ نے اس کو کیا. اچھا راجا صاحب, یہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری آپ اس کے بھی خلاف ہی ہیں, آپ بار بار ویڈیوز بناتے ہیں, ہم نے لیکن اپنے ہمسایہ ملک کی فلم انڈسٹری دیکھی ہے, وہ بہترین, وہ اکانومی اس سے چل رہی ہے, اکانومی اسٹیبل ہو رہی ہے. اب آپ کو پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ اچھی خاصی چل رہی ہے, اس کو بھی کریش کرنا چاہتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ. کیوں, کیا وجہ ہے؟ کیوں از اے گڈ کوسچن. بہت سارے لوگوں کے روزگار لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ, ہم کسی کے روزگار کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے. تو اوبیسلی جب وہ جو ہے وہ انڈسٹری کریش ہوگی تو لوگوں کے روزگار بھی ختم ہوں گے. ڈو یو آنیسٹلی بلیو کہ لوگوں کا روزگار صرف اس صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب ہم صرف یہ دکھائیں ڈراموں میں کہ ایک شادی شدہ مرد ایکسٹرا آؤٹ سائڈ ویڈ لاک ریلیشن شپ کیسے رکھ سکتا ہے, یا اس کی بھابھی کے اس کے ساتھ تعلقات, اس کے وہی 5-7 کہانیاں جو بار بار ریگرجریٹ ہوتی ہیں. لوگوں کا جو روزگار ہے وہ صرف اس چیز سے جڑا ہوا ہے. یہ معاشرے میں ہو رہا ہے, وہ تو عکس بندی کر رہے ہیں. No, that's not the case. Do you honestly believe کہ ہمارے معاشرے میں صرف یہی ہوتا ہے؟ بہت کچھ ہمارے ڈرامے میں اچھے بھی ہیں سر. یہ دیکھیں ہمارے ڈراموں میں کیا نہیں دکھایا جاتا. فیکٹری کا مزدوری کرتے ہوئے نہیں دکھایا جاتا, بھٹے پہ کام کرنے والا نہیں دکھایا جاتا. کم دکھائی دیتا ہوگا لیکن دکھایا جاتا ہے. سر ہم جو ہمارے ڈرامے میں جو دکھایا جاتا ہے اس کی سمری یہ ہے کہ رات کو 2 بجے بھی سارے اٹھتے ہیں تو سب کے بال بنے ہوئے ہوتے ہیں, میک اپ سب کا ہوا ہوتا ہے, ایز اف ہاؤ دا ہیک ڈو دے ایکچولی سلیپ. نہ کوئی آدمی کام کرتا ہے. 80-90% ڈرامہ انڈور بنتا ہے. سر ڈرامہ ہوتا ہی ڈرامہ ہے,
یہ نہ کہیں وہ معاشرے کا آکاس ہوتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے. دیکھیں آج کا جو ڈرامہ ہے نا, یہ بنیادی طور پہ ایک بہت بڑا پروڈکٹ پلیسمنٹ کی ایک اپرچونٹی ہے. آپ نے سرٹن ٹائپ کے پردے پیچھے دکھانے ہیں, فرنیچر دکھانا ہے, وہ پورا ایک پروڈکٹ بنتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں, وہاں سے پھر وہ چیزیں آگے بکتی ہیں, ان کو کیسے اسپانسر کیا جاتا ہے. مطلب یہ سارے کا اس کے اندر اگر ڈرامہ کہتا ہے نا کہ وہ معاشرے میں ایک گائیڈ کا کام کر رہا ہے, استاد کا کام کر رہا ہے, تو پھر وہ ڈرامہ وہ دکھائے جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. رائے احمد خان پہ آپ ڈرامہ بنائیں, صلاح الدین ایوبی پہ آپ ڈرامہ بنائیں, یہ بنے ہیں, ابھی چل بھی رہا ہے صلاح الدین. وہ پاکستان کا نہیں ہے نا, یہی مسئلہ ہے. پاکستانی ایکٹر ہے نا اس میں, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ پاکستان کا ہو جاتا ہے پھر یہ فرق ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر میڈیا ہاؤس اگر ذمہ داری لے لے کہ ہم اتنے % اپنا کانٹینٹ وہ پریزنٹ کریں گے جس سے لوگوں کو سائنس کی طرف رجحان بنے. آپ ڈرامہ غزالی پہ بنائیں مثال کے طور پہ, میرے ابن رشد سے بہت ایشوز ہیں, بنائیں ابن رشد پہ آپ ڈرامہ. گریٹ ٹاورنگ پرسنالٹی ان آور انٹلیکچوئل ٹریڈیشن. ایڈز کہاں سے ملیں گی اس پہ, وہ جو ہے وہ دیکھے گا کون؟ یہ سب غلط باتیں ہیں. ارطغرل الغازی کو پاکستان میں کیوں ان کو اتنی تکلیف ہوئی تھی؟ ملے تھے نا ایڈز, سارے ریکارڈ ملے ہیں, بہت زیادہ ملے ہیں. تو یہ ایویڈنس ہے اس چیز کا کہ لوگ کچھ اور دیکھنا. ابھی صلاح الدین چل رہا ہے, جو میرے پاس انفارمیشن ہے کہ وہ بہت اچھا اس کا ویورشپ ہے, اس کی بہت اچھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیپل ڈو وانٹ ٹو سی الٹرنیٹیو تھنگس. اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر وقت جنگیں دکھانا شروع کر دیں. میں کہتا ہوں کہ آپ نے اگر میڈیا آپ نے نقل کی ہوئی ہے نا, آپ نے ویسٹ کی, تو ویسٹ میں بھائی اوپنہائمر پہ بھی بن جاتی ہے, نیش پہ بھی فلم بن جاتی ہے, بیوٹیفل مائنڈ, اور ان کے بڑے سے پرسنالٹیز ہیں کہ لوگ جب ڈرامہ دیکھیں تو ان کے اندر وہ انٹلیکچولی اپنے آپ کو بہتر فیل کریں ان ٹرمز آف ریلیجن, ان ٹرمز آف سائنس, ان ٹرمز آف فلاسفی, اور اس کو دکھانے کے طریقے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں 6-7 کہانیاں ہیں اور سب نے انہیں کو ہی ریگرجیٹیٹ کرنا ہے, اسی کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کرنی ہے. یہ کنٹینٹ کا ایشو ہے, یہ لیزینس ہے.